بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ مساجد پر سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ حکومت کا رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے علماء کے ساتھ اجلاس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ علماء کو کورونا صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ علماء کے وفد نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ 20 نکاتی اعلامیہ پر سخت پابندی کا بھی اعادہ کیا گیا۔ کئی دنوں سے یہ جدوجہد مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے تھے کہ لوگوں کو مساجد میں آنے پر پابندی نہ ہو اور اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے ایک اجتماع کو دارالعلوم میں بلایا گیا اور 20 نکات کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ایک اجلاس صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہوئی، جس میں حکومت انتظامیہ کے لوگ شامل تھے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس میں شریک تھے۔ حکومتی انتظامیہ کے لوگوں نے کورونا وائرس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر علماء نے اپنی اپنی آراء دی۔ تقی عثمانی صاحب نے اس موقع پر فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تمام اسباب پوری دنیا میں اختیار کیے جا رہے ہیں، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ بھی 100% نہیں نکل رہا، لیکن اگر اسی سلسلے میں مساجد کو مزید بند رکھا گیا اور رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو سوائے نحوست کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس میں سارے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور حکومتی انتظامیہ کے افراد شریک تھے۔ اس سلسلے میں مفتیان کرام ڈاکٹر حضرات کے مشورے سے یہ نکات مرتب کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت اور علماء کرام کے درمیان ایک بہترین لائحہ عمل تشکیل دیا گیا۔ آج تمام اسلامی ممالک میں مساجد بند ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں مساجد کھل گئی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں ان پر پابندی سے عمل کیا جائے، جو کہ مفتیان کرام اور ڈاکٹر حضرات کے مشورے سے مرتب کی گئی ہیں۔ ہم اس پر پابندی کریں۔ پابندی 2 وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسجد کے اندر کوئی واقعہ پیش آ گیا تو ساری بدنامی اہل دین کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ واقعات تو مختلف جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر علماء اور دیندار طبقے کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اجازت دلوائی جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل دین کی میری وجہ سے بدنامی نہ ہو جائے۔ مملکت اور علماء کی مشاورت کی روشنی میں جو متفقہ اعلامیہ جاری ہوا، اس لیے ہمیں ان 20 نکات کے بارے میں جو کہ متفقہ اعلامیہ کے دوران پیش کیے گئے تھے کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مساجد میں آنا چاہیے اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ 20 نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر دریاں ہیں تو ان کو ہم ہٹا لیں اور صاف جو صرف فرش ہے اس پر نماز ہم پڑھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قالین یا دری ہوگی اس پہ ہم اگر سانس لیں گے تو جراثیم اس میں زیادہ دیر تک رہیں گے، لیکن فرش یہ ہے کہ اس کو ہم بار بار صاف کر سکتے ہیں آسانی سے، بجائے اس کے قالین اور دریوں کو ہم صاف کریں۔ نمبر 2، اگر کچا فرش ہو تو صاف چٹائی بچھائی جا سکتی۔ نمبر 3، جو لوگ گھر سے اپنی جائے نماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں۔ نمبر 4، نماز سے بیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ ہم کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کریں۔ یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ ہم وہاں پھر رکے نہیں، فوراً ہی گھر واپس آ جائیں۔ نمبر 5، جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں حال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھائی جائے۔ نمبر 6، 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد اور امام بارگاہوں میں نہ آئیں۔ نمبر 7، مسجد اور امام بارگاہ کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 8، مسجد اور امام بارگاہ کے فرش کو صاف کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر دھویا جائے۔ نمبر 9، اسی محلول کو استعمال کر کے چٹائی کے اوپر نماز سے پہلے چھڑکاؤ بھی کر لیا جائے۔ نمبر 10، مسجد اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رہے، یعنی سامنے اور دائیں بائیں سے 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ لیکن اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ایک مصلی چھوڑ کے دوسرے مصلی پہ تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ ایسے بنتا ہے، تو اس کا ہم مد نظر رکھیں۔ یعنی جو مساجد کے اندر مصلی بنے ہوتے ہیں فرش کے اوپر، تو ایک چھوڑ کے دوسرے پہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور پیچھے جو ہے نا 2 صفیں چھوڑ کے دوسری صف بنائی جائے۔ نمبر 11، مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے
جو احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے۔ نمبر 12، مسجد اور امام بارگاہ کے منتظمین اگر فرش پر نمازیوں کے کھڑے ہونے کے لیے صحیح فاصلے کے مطابق نشان لگا دیں تو نمازیوں کی اقامت میں آسانی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہماری مساجد میں پہلے ہی فرش کے اوپر مصلے بنے ہوتے ہیں جس میں ترتیب بنانا بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 13، وضو گھر سے کر کے مسجد اور امام بارگاہ تشریف لائیں، صابن سے 20 سیکنڈ ہاتھ دھو کر آئیں۔ نمبر 14، لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں اور نہ بغل گیر ہوں۔ نمبر 15، اپنے چہرے کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں، گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 16، موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کیا جائے۔ نمبر 17، مسجد اور امام بارگاہ میں افطار اور سحر کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ نمبر 18، مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ، امام اور خطیب ضلعی اور صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں۔ نمبر 19، مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے، یعنی ان شرائط کی بنیاد پر اجازت ہوگی۔ اگر ان شرائط میں سے کسی کی پابندی نہیں ہوگی تو مساجد بند ہو سکتی ہیں دوبارہ بھی۔ نمبر 20، جو کہ اس پوائنٹ میں آ رہا ہے، نمبر 20، اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کرے گی۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے کے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے گی۔ تو یہ 20 نکات ہے، برائے مہربانی ہم سب اس پر پابندی کریں تاکہ ہماری مساجد رمضان المبارک کے اندر کھلی رہیں اور ہم رمضان المبارک کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، باجماعت نمازوں میں شریک ہو سکیں، نماز تراویح کے اندر شرکت کر سکیں، اور مسجد کی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے جس میں ہم بیٹھ کر فرشتوں کے ماحول میں عبادت کریں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس وبا کو ختم فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔